تو ایک حدیث ہے، لا یزال المؤمن یصیبہ البلاء حتی یلقی اللہ، یعنی مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مومن پر برابر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ مر کر اللہ سے مل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے خدا پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ڈیسیژن لینا ہے، پرپسفل لائف گزارنے کا ڈیسیژن لینا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں پرنسپل بیہیویئر آ جاتا ہے، پرنسپل کیریکٹر آ جاتا ہے، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کو اسے ہر حال میں فالو کرنا پڑتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا سچائی سے۔ ایک شبد میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی خدا کو دیکھتا ہے سب سے پہلے، یعنی خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اس کو فالو کرتا ہے وہ۔ تو انسان کی مرضی سیکنڈری بن جاتی ہے اس کے لیے، اور خدا کی مرضی پرائمری بن جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا تو انسانوں سے اس کا بار بار کلیش ہوگا، بار بار ایسا ہوگا کہ انسان اس کو محسوس کریں گے کہ ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ تو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ جب ختم ہو جائے، آدمی ڈس آنیسٹی کو اپنے لیے حرام سمجھ لے، تو ضرور اس کے لیے پرابلم آئیں گے۔ دیکھیے پرابلم نہیں آتا اس کے لیے جو ہپوکریٹ ہو، ہپوکریٹ جیسا یہی سچویشن ہو ویسی وہ بن جائے، جیسے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہو ویسی وہ ان کو فالو کرنے لگے، یعنی اس کا کنسرن کوئی پرنسپل نہ ہو بلکہ انٹرسٹ ہو، لوگوں کے بیچ میں اچھا بنا رہنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے کیوں پرابلم آئے گا؟ ایسے آدمی کے لیے پرابلم نہیں آ سکتا۔ مثلا وہ جلسے میں جائے، دیکھے کہ آڈینس کے اپنے جذبات کیا ہیں، ان کے جذبات کو فیڈ کرے تو خوب کلیپنگ ہوگی، خوب تالیاں بجیں گی۔ تو یاد رکھیے یہ مسٹیریس بات نہیں ہے کہ مومن پر بلائیں آتی رہتی ہیں، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کردار غیر منافقانہ کردار ہوتا ہے، یعنی ہپوکریسی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، ڈس آنیسٹی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، ان پرنسپل بیہیویئر کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ٹرو بلیور کا طریقہ، اسی کی وجہ سے اس کے لیے پرابلم آتے ہیں۔